بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس سے جیوگرافی کا لیکچر نمبر 29 ہے جو آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 3 سے متعلق ہے۔ اس چیپٹر میں آپ پڑھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور آج ہم دیکھیں گے پاکستان کی منرل اینڈ پاور ریسورسز۔ یہ بات تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جہاں بے شمار دیگر نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں پر پاکستان معدنی دولت سے بھی مالا مال ہے، اور یہاں پر توانائی کے وسائل کے امکانات بھی بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن پوری طرح سے ابھی پاکستان کے ان تمام وسائل سے استفادہ حاصل نہیں کیا گیا ہے، اور ماہرین علم الارض کے مطابق ابھی بھی یہ تلاش اور جستجو جو ہے وہ جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ معدنی ذخائر کے بارے میں پتہ لگایا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے تاکہ یہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان میں معدنی دولت کے دو بڑے علاقے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے سطح مرتفع بلوچستان کا علاقہ، اور دوسرا ہے کوہستان نمک اور سطح مرتفع پوٹھوہار کا علاقہ۔ پاکستان میں پائے جانے والی جو معدنیات ہیں ان کا زیادہ حصہ مشتمل ہے راک سالٹ پر یعنی نمک پر، اور کول، پتھر کا کوئلہ، معدنی تیل و قدرتی گیس، منرل آئل اینڈ نیچرل گیس، یہ تو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کرومائٹ، سرما، جپسم، گندھک، چونے کا پتھر، آتشی مٹی، ریت، بجری، سنگ مرمر، قلمی شورا اور سیسا وغیرہ بھی بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ پاکستان میں کہاں پر جو ہے وہ راک سالٹ کے ذخائر موجود ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوہستان نمک میں کھیوڑا ضلع جہلم میں، وارچا ضلع سرگودھا میں، اور کالا باغ اور کوہستان نمک کے سندھ پار حصے میں جٹا، بہادر خیل اور کرک یعنی کوہاٹ کا جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو آب شور اور شور جھیلوں کے نمک کی تقریباً 1.83 میٹر موٹی تہہ جو ہے وہ صحرائے سندھ کے تھر پار کر کے وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کراچی سے تقریباً 13 کلومیٹر دور ماڑی پور میں تبخیر کے ذریعے سمندر کے پانی سے بھی نمک حاصل کیا جاتا ہے، اور بلوچستان میں بھی تبخیر کے ذریعے سمندر کے نمکین پانی سے مکران اور لسپیلا کے ساحلوں پر کئی مقامات پر نمک جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ دوسری اہمیت جو ہم دیکھتے ہیں وہ حاصل ہے کول کو، اور کول جو ہے یہ پاکستان میں کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے اندر شمال مشرقی بلوچستان میں کوئلے کی کانیں موجود ہیں، خوست، چارگ، ڈگاری، شیریں آپ، مچھ بولان وغیرہ کے علاقے میں، اور سندھ میں بھی کوئلے کی کانیں موجود ہیں۔ سندھ میں کوئلے کی کان کنی کے دو بڑے علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک علاقہ تو کراچی کے تقریباً مشرق میں 128 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اسے جھمپر میٹنگ کوئلے کی کانیں کہا جاتا ہے، اور دوسری جو کوئلے کی کانیں اہمیت کی حامل ہیں وہ بھی کراچی کے شمال میں تقریباً وہ بھی 128 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں، اور یہ ضلع دادو میں واقع ہیں۔ انہیں لاکھڑا کی کوئلے کی کانیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو کوئلہ پاکستان میں دریافت ہوا ہے وہ کچھ بہت زیادہ اچھی قسم کا کوئلہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو کافی بڑی مقدار میں کوئلہ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ کوئلے کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو اہمیت رکھتی ہے یہاں پر معدنیات وہ ہیں معدنی تیل اور قدرتی گیس، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں گے، یہ نیچرل گیس اینڈ منرل آئل۔
اور نیچرل گیس کا جو استعمال ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ڈومیسٹک پرپسز کے لیے بھی ہوتا ہے اور انڈسٹریل پرپسز کے لیے بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو منرل آئل ہے وہ بھی مزید جو ہے وہ پاور ہاؤسز میں پاور جنریٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، وہیکلز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور ایز اے فیول برننگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو مختلف طور پر یہ وسائل جو ہیں مختلف علاقوں میں ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. بات جب آتی ہے معدنی تیل کی تو پاکستان میں جتنا معدنی تیل ابھی تک نکالا جاتا ہے تو وہ ملکی ضروریات کا بہت کم حصہ جو ہے وہ پورا کر پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بیرونی ممالک یعنی ایران اور وسطی ایشیائی ممالک، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت اور ریاستہائے متحدہ امریکہ سے بھی کافی مقدار میں تیل درآمد کرتا ہے. پاکستان میں ریفائنریز بھی قائم کی گئیں، جن میں سے مورگاہ راولپنڈی میں پاکستان ریفائنری لمیٹڈ اور نیشنل ریفائنری لمیٹڈ کراچی میں بنائی گئیں. اور جو تیل پاکستان میں حاصل ہوتا ہے 6 بڑے کنویں ہیں جہاں سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ پنجاب میں ہیں. ان میں ڈھلیاں ضلع اٹک، جویا میر ضلع جہلم، کرسال ضلع جہلم، بلکسر ضلع چکوال اور تت ضلع اٹک اور کھوڑ بھی ضلع اٹک میں ہی واقع ہیں. اور بلکسر اور ڈھلیاں کے جو کنووں کا جو 90% جو تیل ہے وہ کافی حد تک یہاں سے نکالا جاتا ہے. اچھا، قدرتی گیس کی جب بات آتی ہے تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم اسے نیچرل جو گیس پاکستان میں استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں جو ہے اسے سوئی گیس کے نام سے پکارا جاتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسے سوئی گیس کیوں کہتے ہیں؟ جی بچوں. سوئی دراصل بلوچستان کے اس علاقے کا نام ہے جہاں پر سے کہ یہ گیس جو ہے وہ نکالی جاتی ہے. 1952 میں معدنی تیل کی تلاش کرتے ہوئے بلوچستان کے ضلع سبی میں سوئی کے مقام سے یہ گیس دریافت ہوئی تھی. اس کے بعد مختلف پائپ لائنز کے ذریعے اس گیس کو ملک کے دیگر علاقوں تک پہنچایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ گیس کا ذخیرہ جو ہے دنیا کے عظیم ترین گیس کے ذخیروں میں سے ایک ہے. اور پھر یہاں سے جو پائپ لائنز بچھائی گئیں ان سے کوئٹہ، کراچی، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور دیگر علاقوں کو جو گیس فراہم کی جاتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ صنعتی استعمال میں لائی جاتی ہے بلکہ خانگی یعنی گھریلو استعمال میں بھی لائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ایندھنوں میں سے گیس جو ہے وہ ایک کافی چیپ اور سستا ذریعہ ہے. تو پاکستان میں اور بھی بہت سی جگہوں پر آزمائشی کنویں کھودے جا رہے ہیں اور وہاں سے گیس تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چند ایک چھوٹے بڑے مقامات سے کچھ کافی کم مقدار میں جو ہے وہ گیس دریافت بھی ہوئی ہے. پاکستان میں جو ہے اس گیس کی تلاش کا ذمہ OGDC کے سپرد ہے جسے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر معدنیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرومائٹ کو اہمیت حاصل ہے اور کرومائٹ ایک خام دھات ہے جو کہ بلوچستان کے شمال مغرب میں مسلم باغ ضلع جوب کے مقام پر وادی جوب سے نکالی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اچھی خام دھات کے جو ذخائر ہیں وہ بھی بلوچستان میں چاغی، دالبندین کے نزدیک اور خاران اور کچھ جو ہیں وہ جنوبی وزیرستان میں بھی پائے جاتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں آئرن اور کی،
لوہے کی بات کرتے ہیں تو لوہے کے ذخائر بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ زیادہ تر یہ ذخائر جو ہیں یہ ضلع میاں والی میں، کالا باغ میں مختلف کانوں سے نکالا جاتا ہے کچھ مقدار میں لوہا۔ اس کے علاوہ چترال کی ریاست میں دامرد نثار کانیں ہیں، اور ان کانوں کی جو معدنی ساخت ہے وہ مخلوط قسم کی ہے، اور یہاں پر بھی نقل و حرکت میں بھی مشکل پیش آتی ہے، یعنی کہ آئرن اور جو ہے وہ اتنی پیور فارم میں، پیور کوالٹی میں موجود نہیں ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی خام دھاتیں جو ہیں یا کچ دھاتیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی بہت زیادہ ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ اگر بات کریں پاکستان میں کچھ بہتر یا اعلیٰ قسم کے لوہے کی خام دھات کے ذخائر کی، تو پھر اس کے اندر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ دال بندین بلوچستان میں ضلع جاغی کا نام آتا ہے، اور منگریال جو ہے وہ ضلع ہزارہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کانوں کے خام لوہے سے فولاد بنانا نفع بخش ہے یا نہیں، لیکن اس کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم معدنیات میں شمار ہوتا ہے جس کا وہ ہے جپسم۔ جپسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو جپسم کیا ہے، کس استعمال میں آتی ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں پر یہ جپسم پائی جاتی ہے۔ تو جپسم کے بڑے بڑے جو ذخائر ہیں وہ کوہستان نمک اور مغربی پہاڑوں میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ اگر کوہستان نمک کے علاقوں کے آس پاس دیکھا جائے تو کھیوڑا اور ڈنڈوت، داؤد خیل وغیرہ کے علاقے اہمیت رکھتے ہیں، اور مغربی پہاڑی علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوہاٹ اور سنٹنگی کے جو علاقے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جپسم جو ہے وہ کافی مقدار میں پاکستان برآمد بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معدنیات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو چونا پتھر ہے وہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ چونا پتھر جو ہے یہ پاکستان کے شمالی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور اچھی قسم کا جو سنگ مرمر ہے جس کو کہ آپ ماربل کہتے ہیں، تو ماربل جو ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ماربل زیادہ تر پایا جاتا ہے پاکستان میں ملا غوری اور منیری اور غنڈہ تار کے علاقے میں، جو کہ کہاں موجود ہیں، ضلع مردان میں موجود ہیں، اور ضلع اٹک میں بھی پایا جاتا ہے، جہاں پر کہ فتح جنگ کے قریب کالا چٹا پہاڑ میں سیاہ اور سفید قسم کا سنگ مرمر بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر بات کریں سرمے کی تو چترال کی کمال گل کی جو کانیں ہیں وہاں سے سرما نکالا جاتا ہے۔ جست کچ دھات جو ہے وہ ہزارہ، چترال، لسپیلا اور جاغی میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسبسٹوس بھی کچھ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور مسلم باغ کے شمال میں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چائنا کلے، چینی مٹی جو ہے وہ ناگر پارکر سندھ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اچھی کوالٹی کی جو چائنا کلے ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے ضلع سوات کے علاقے میں، اور جو ریڈیو ایکٹیو معدنیات ہیں ان کے اندر جو تابکار معدنیات جنہیں کہا جاتا ہے ان کے اندر جو یورینیم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یورینیم پاکستان میں صوبہ سرحد میں، جسے کہ اب آپ کے پی کے کہتے ہیں، کے پی کے میں پایا جاتا ہے، اور ضلع ہزارہ میں کچھ مقدار میں ملتا ہے، اور صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ خاصی خان میں بھی یورینیم
پائی جاتی ہے۔ تو یہ تو بیٹا ہم نے دیکھی اور کچھ معلومات حاصل کی پاکستان کے ذرائع جو معدنیاتی وسائل ہیں ان کے بارے میں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ کے اندر پیٹرولیم اور نیچرل گیس کے جہاں پر ذخائر موجود ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نان میٹالک جو منرلز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے ساتھ کی بھی دی گئی ہے، اور ہمیشہ بیٹا میپس کو جو ہے وہ آپ کی کے تھرو انہیں ریڈ آؤٹ کیا کیجئے۔ اس میپ میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو لائم سٹون، جو ماربل اور چائنا کلے جو پائی جاتی ہے ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے وہ سلیکٹڈ میٹالک جو منرلز ہیں وہ جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ اس میپ میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلیں گے پاکستان کے ذرائع توانائی یعنی کہ پاور ریسورسز کی طرف۔ پاور ریسورسز کیا ہوتے ہیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے، ہم معلوم ہے آپ کو؟ جن سے کہ برقی توانائی حاصل کی جاتی ہے وہ پاور ریسورسز کہلاتے ہیں، یعنی جو توانائی جنریٹ کرنے کے کام آتے ہیں، جن سے الیکٹرسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے وہ ذرائع توانائی کہلاتے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ملک کی صنعت و زراعت کو ترقی دینے کے لیے بجلی کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو ضروریات کے لیے، روشنی کے لیے اور فوڈ پریزرویشن کے لیے ذرائع نقل و حمل میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ذرائع توانائی جو ہیں وہ صرف بجلی کی پیداوار کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتے بلکہ دیگر جو ذرائع ہیں ان کے اندر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی پاکستان کے اندر پن بجلی یعنی ہائیڈل پاور اور حرارتی بجلی تھرمل پاور، جوہری توانائی نیوکلیر انرجی سے بھی پاور پروڈیوس کی جاتی ہے، نیوکلیر پاور آپ اسے کہہ لیجئے، اور رواجی توانائی جو کنونشنل انرجی کے سورسز ہیں، ان تمام طریقوں سے ہی کم و بیش پاکستان میں بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے، اور ان ذرائع توانائی سے اور بھی بہت سی طرح استفادہ کیا جاتا ہے۔ When we talk about the hydel part تو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے جہاں پہ کہ پانی کا بہت ذخیرہ موجود ہے، اور نیچرلی کچھ علاقوں کے اندر جو دریا ہیں وہ اس طرح سے ان کا کورس بنتا ہے کہ وہاں پر ڈیمز وغیرہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں مختلف مقامات پر یہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیمز ہیں یہاں پہ یہ بلو کلر کے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹرائی اینگلز، ان سے ڈیمز دکھائے گئے ہیں۔ تو ان مقامات پر پانی کو روک کر ان پہ ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں، اور ڈیمز جو ہیں ان کے اندر پاکستان کے جو بڑے بڑے پن بجلی کے پروجیکٹس ہیں یہ میگا پروجیکٹس لگائے گئے ہیں، اور ہمارے کافی جو ڈیمز ہیں وہ ملٹی پرپز ڈیمز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ بہت اچھی طرح سے آپ منگلا ڈیم سے واقف ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے تربیلا ڈیم کا نام آپ بہت مرتبہ سنتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منگلا اور تربیلا ڈیم کے جو پاور پروجیکٹس ہیں یہاں پر آپ کو وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کوشش کی گئی کہ ایسے منصوبے جو ہیں وہ بنائے جائیں کہ جن سے زیادہ بجلی حاصل کی جا سکے، اور ان منصوبوں میں پاکستان کی بجلی پیدا کرنے کی پہلے کل صلاحیت کا اندازہ لگایا گیا، اور پھر یہاں پر ڈیم تعمیر کیے گئے، اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر لگائے گئے ہیں۔ ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ملاکنڈ درگئی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ اہم ہے، اور رسول ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ از آلسو امپورٹنٹ، اینڈ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔
اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، جو کچھ کم مقدار میں بجلی پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے تھرمل پاور جنریشن کی یا نیوکلیر پاور جنریشن کی، تو آپ کے سامنے یہ میپ ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن بتائی گئی ہے کہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کہاں پر کام کر رہے ہیں، یہ ریڈ کلر سے، اور جو تھرمل پاور پروجیکٹس ہیں یہ کی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیوب جو یہ سوری بنا ہوا ہے آپ کے سامنے ٹرائی اینگل گرین کلر کا، اور جو نیوکلیر پاور اسٹیشنز ہیں وہ اس یہاں پر ڈاٹ سے سرکل سے بلو کلر کے سرکل سے دکھائے گئے ہیں، اور یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں اورنج کلر کی، یہ انفیکٹ ٹرانسمیشن لائنز کا پاتھ شو کیا گیا ہے کہ کہاں سے کہاں پر جو ہے جب پروڈیوس ہوتی ہے الیکٹریسٹی تو کس طرح سے کن پاتھس کے تھرو ان ریجنز تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو حرارتی بجلی گھر کراچی، فیصل آباد، گدو، جامشورو، مظفر گڑھ، سکھر، شاہدرہ اور کوئٹہ میں قائم ہے۔ کراچی میں جو جوہری توانائی کا بجلی گھر کام کر رہا ہے وہ کینپ کے نام سے مشہور ہے، یعنی کراچی نیوکلیئر پاور پروجیکٹ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایتی اور رواجی طریقوں سے بھی، دیگر کچھ طریقوں سے بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے، لیکن وہ لوکلی بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ضروریات پوری کر پاتی ہے۔ ان کے اندر آپ شمسی توانائی اور ہوائی توانائی کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے شمسی توانائی پر بھی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ وہاں پر جو پون بجلی بھی جسے کہا جاتا ہے تو وہاں پر بھی لگا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوا سے بجلی حاصل کی جا سکے، کیونکہ یہ توانائی جو ہوتی ہے یہ ان ذرائع سے جو حاصل کی جاتی ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے، اور اس کے اوپر خرچ بھی نسبتاً کم آتا ہے، اور یہ ماحولیاتی آلودگی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں بھی جو ہیں وہ ونڈ ملز لگائی گئی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹس کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بے شمار جو ہیں وہ معدنیاتی اور توانائی کے وسائل سے نوازا ہے، اور اب یہ کام ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے ان تمام نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو معدنیاتی وسائل ہیں اور جو توانائی کے یہ وسائل ہیں وہ پاکستان کی صنعتی ترقی میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔